السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران علی۔ ہمارے چینل ڈیلی لائف پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ آج ہم جانیں گے ایک ایسا شخص جس نے اپنے کرکٹ سے شروع کیا اور وزیر اعظم تک پہنچ گیا۔ یہ اسکرین پر آپ کو جو انسان نظر آ رہا ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی زندگی کا سفر کرکٹ سے شروع کیا اور وزیر اعظم تک جا پہنچا۔ تو ویورز، جس نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ویورز، آج ہم بات کریں گے عمران خان کے بارے میں۔ وہ آیا، سوچا اور کر دکھایا۔ عمران خان اس کا عملی نمونہ ہے۔ عمران خان نیازی پاکستانی سیاستدان اور سابقہ کرکٹر کھلاڑی ہے۔ 1992 میں کرکٹ ٹیم کی ڈوبتی ناؤ کو پار لگایا، ہاسپٹل بنانے کا خواب دیکھا اور پاکستان میں کینسر کا سب سے بڑا ہاسپٹل بنا کر دکھایا۔ عمران خان کی پیدائش 25 نومبر 1952 کو لاہور، پاکستان میں ہوئی۔ وہ پشتون کے مشہور نیازی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اکرام الحق نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ عمران خان نے کرکٹ کی دنیا میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ متعارف کرائے جاتے ہیں۔ ان کی قیادت میں پاکستان نے 1992 میں عالمی ورلڈ کپ کرکٹ جیتا تھا۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، البتہ آہستہ آہستہ وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام نوجوان میں مقبولیت حاصل کرتے گئے۔ آخری چند سالوں میں اس مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1997 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات میں عمران خان قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف کے ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد عمران خان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 نومبر کو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ انتظامیہ کے مطابق ان پر دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ ان کی زندگی اور کراچی میں تحریک انصاف کے کارکن کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، کیونکہ برطانیہ حکومت کے متحرک قومی موومنٹ کے لندن میں مقیم سربراہ الطاف حسین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے یہ لوگ شیر ہو کر تشدد کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ عمران خان متحرک قومی موومنٹ اور اس کے قائد الطاف حسین کے خلاف الزامات تو لگاتے رہے اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ الطاف حسین کے خلاف ثبوت لے کر لندن جائیں گے۔ وہ گئے بھی، لیکن اپنے الزامات کو کسی عدالت میں کبھی ثابت نہ کر سکے۔ دنیا بھر کی اخبارات نے عمران کی پرویز مشرف کے خلاف جدوجہد کو سراہا۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کی۔ 22 نومبر کو انہیں اچانک رہا کر دیا گیا۔ عمران خان نے 2008 میں منعقد ہونے والے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ 2013 کے عام انتخابات میں عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت تحریک انصاف نے پاکستان پارلیمنٹ کے ایوان میں 32 ایوان بالا میں 7 صوبائی اسمبلی، سندھ میں 4 صوبائی اسمبلی، پنجاب میں 30 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں 59 نشستیں حاصل کی۔ عمران کے بقول 2013 کے انتخابات میں پاکستان کی تاریخ میں بدترین دھاندلی ہوئی اور بطور احتجاج انہوں نے پارلی ممبران اور کارکن سمیت پارلیمنٹ کے سامنے 126 دن تک دھرنا دیا۔ 2018 کے عام انتخابات میں عمران خان کی جماعت تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 116، پنجاب اسمبلی کی 123، سندھ اسمبلی کی 23، خیبر پختونخوا اسمبلی کی 66 اور بلوچستان اسمبلی کی 4 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے بعد تحریک انصاف نے مرکز پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ اس طرح عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور ملک پاکستان کو سنبھالا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔